نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما لوالديك عليك حقا فكذلك لولدك عليك حق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مصروفیات سے نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، نماز پڑھنے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہم تک قرآن و حدیث کے ذریعے پہنچے ہیں ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہو، عمل کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر. بندوں کے حقوق کیا ہیں ہم پر؟ کہ ہم تمام انسانوں کو برابری کے ساتھ سمجھیں. اگر کوئی چھوٹا ہو ہم سے، وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں. ہم سے کوئی بڑا ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. غیبت نہ کریں، چوری نہ کریں، کسی کا مال، کسی کی جائیداد، زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کریں. بندوں کے حقوق میں ہے کہ اگر عوامی راستہ ہے اس کو بند نہ کیا جائے. بندوں کے حقوق میں سے ہے کہ اگر پانی ہے، عوامی طور پر پانی ہے، کسی کی ملک میں نہیں ہے، تو اس کو ناجائز طریقے سے بند نہ کیا جائے، کسی پر روکا نہ جائے. کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے. یہ بندوں کے حقوق ہیں. کہ ایک حدیث میں نے پچھلے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے بیان کی تھی، پھر سے وہی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ان سے سوال کیا، صحابہ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ جانتے ہیں کہ مفلس اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو، نادار ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، مفلس ہو. فرمایا نہیں،
مفلس یہ نہیں ہے، یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں، بلکہ اصل مفلس وہ شخص ہے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، پانچ وقت کی نمازیں ہوں گی پابندی کے ساتھ، اصول ضوابط کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اس کے پاس حج ہوگا، اس کے پاس پوری عمر اس نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، تمام عبادتیں اس کے پاس ثواب کے پہاڑ ہوں گے، مگر دوسری طرف کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کی دل شکنی کی ہوگی، کسی کو کمتر سمجھا ہوگا، کسی کو نیچا دکھایا ہوگا، کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بری نظر ڈالی ہوگی، تو ہر ایک جو حقدار ہوگا اس کا، جس کے اوپر اس کے متعلق حق عائد ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ حقدار ہے، تو اب اس وقت اس کو یہ جرمانے کے طور پر کیا کرے گا؟ ہرجانے کے طور پر مال و دولت تو ہوگی نہیں، تو اس کو نیکیاں دے گا، اور وہ جو تھپڑ مارا ہے اس نے کسی کو ناجائز بغیر قصور کے، تو اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ پھر کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا کہ برابر حساب ہو گیا۔ کرتے کرتے کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب پھر لوگ حقدار بہت پڑے ہوں گے تو ان کے حق جو ہے ہر چیز کے بقدر کیا کیا جائے گا؟ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور جیسے پہلے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا تھا، ویسے اب اس کے سر پر کندھے پر پہاڑ ہوں گے گناہ کے۔ فرمایا یہ مفلس ہے۔ تو ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے، ہم جتنے پابند ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کریں، برابر اتنا ہی ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی اس کی بھی کیا کریں؟ ادائیگی کریں۔ اب بندوں کے حقوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، بدنوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک عموم سے ہٹ کر، عموماً والدین کے حقوق پہلے بیان کیے جاتے ہیں، میں اس سے ہٹ کر اولاد کے حقوق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے حقوق کے متعلق وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اے بندے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ، حکم کر اپنے اہل و عیال کو، کس کا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی کیا کر؟ نماز کے اوپر پابندی کر، نماز کو پابندی سے پڑھ۔ پھر آگے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرما دیا کہ اب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اولاد کو کہے گا، نماز کا حکم کرے گا، خود بھی نماز پڑھے گا، تو اس کے بعد ایک بہانہ آتا ہے۔ عموماً کسی کو نماز کی دعوت دینے جائیں گے تو آگے سے کہے گا بس ہون آیا، تھکیا تھا، بس آن ڈیوٹی تو آیا، جسٹ ابھی پہنچا ہوں، ابھی موزے بھی نہیں اتارے، بس میں ابھی باہر ہی کھڑا تھا، آپ آگے۔ اسی کا جواب خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ جو عقل ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو اسی کا جواب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ رزق کے متعلق سوال مت کرو، ہاں کہ تم نماز پڑھو، رزق کے متعلق تم اتنے زیادہ غرق نہ ہو جاؤ کہ نمازیں چھوڑ بیٹھو۔ کیوں؟ لا نسألوک رزقا نحن نرزقک، رزق تو ہم تم کو دیں گے۔ رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رزق کے
बखेड़ों में मत पड़ो, क्योंकि रिस्क तो हम तुमको देंगे। हाँ, रिस्क के पीछे नमाजें हमारी छूट रही हैं और अल्लाह ताला फरमाते तुम नमाज पढ़ो खुद भी और अपने अहले वअहल को नमाज का हुक्म करो। रिस्क के पीछे मत भागो नमाजें छोड़कर, क्यों? रिस्क तो हम तुमको देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और असल अंजाम परहेजगारी का है। जो परहेजगारी करने वाले हैं उनका बहुत बेहतरीन अंजाम होगा कल क़यामत के दिन। तो मालूम चला कि जो आजकल हम सोचते हैं जी बच्चों को दीन से दूर करके उनको डिग्रियां, उनको नौकरी के पीछे लगा के रखा है, और हम सोच रहे हैं हम हक अदा कर रहे हैं। बस जी के करम बच्चियां दे आप भी हैं ना, कुछ थोड़े वो भी लगे दे लगे बच्चा पढ़दा ना पढ़ाल संस्था, कल लोग भी गालियां कट सन तो भी गालियां कट सी, फिर अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। अमूमन इन्हीं दो चीजों की वजह से इंसान की नमाजें छूटती हैं। अमूमन या तो वो माल के पीछे लगा होगा, या तो वो औलाद के पीछे लगा होगा, या तो खुद अपने माल जमा करने के लिए लगा होगा, या औलाद को माल जमा करवाने के पीछे लगा होगा। तो इन दोनों तरीके से नमाजें छूटती हैं। तो अल्लाह ताला इसी के मुतालिक फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारे लिए तुम्हारा माल जो है तुम्हारे लिए फितना है। तो अब क्या करें हम कि जब हम औलाद के हुकूक अदा कर सकें। आज बहुत सारे वालिदैन की शिकायत होती है जी बच्चे जब तक जवान होने तब तक नौजवान होने तब तक ठीक ठाक रहने, बे होया नहीं खिसक के फिर ऐसा नहीं पूछते। तो फरमाया कि जब एक आदमी पहले वालिद बनता है, उसका बच्चा पैदा होता है, अब बच्चा पैदा होते ही थोड़े ही ना वालिदैन की क्या करने लग जाएगा जी, खिदमत करने लग जाएगा, उनके लिए कमाने लग जाएगा। पहले क्या है कि वालिदैन ने उसके हुकूक अदा करने हैं, फिर वो बच्चा वालिदैन के हुकूक अदा करेगा। इसीलिए मैं इसको पहले बयान कर रहा हूं कि औलाद के हुकूक में से सबसे पहला हक क्या है कि अब एक मर्द है, उसको पता है मैं शादी करूंगा और शादी के बाद ही बच्चा पैदा होगा। तो फरमाया पहला हक है कि वो अपनी ज़ौजा का इंतिखाब करे, अच्छी ज़ौजा का, अच्छी बीवी का इंतिखाब करे, नेक सिफत बीवी का इंतिखाब करे। फिर उसके बाद अब बीवी हो गई, बीवी के हुकूक तो हैं ही, अब बीवी से बच्चे पैदा होंगे। तो फरमाया अगर बच्चा पैदा हो जाए, यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, हम ही तुम्हें बच्चे भी देते हैं और बच्चियां भी, दोनों हम ही तुम्हें देंगे, किसी को मालूम नहीं। बच्चा हो या बच्ची हो, सबसे पहले क्या है उसका हक कि उसकी नाफ पैदा होते ही उसकी नाफ काटी जाए, उसको नहलाया जाए, औलाद के हुकूक में से है। और हम देखते हैं बजाते खुद हमें तजर्बा नहीं है, पर हमारे आसपास में हमारे भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे होते हैं। तो आज माशरे में माहौल चल रहा है 10-10 दिन, महीने गुजर जाते हैं, बच्चों को नहलाया नहीं जाता, खुद वालिदा भी नहीं नहाती। पहला हक है कि उसकी नाफ काट कर उसको नहलाया जाए, पाक साफ किया जाए, फिर उसके कान में, दाएं कान में आजान पड़ी जाए, बाएं कान में इकामत पड़ी जाए। और इसका मकसद क्या है आजान और इकामत पढ़ने का कि बच्चे के कान में सबसे पहले जो आवाज पड़े वो किसकी पड़े? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। हाँ, और होता क्या है, आजान इकामत बहुत दूर की बात है, वो तो 50% तो करते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं।
معلوم چلا کہ گھر جائیں گے ابو جی پڑھیں گے، اس کے چاچو جی پڑھیں گے، حافظ صاحب پڑھیں گے، امام صاحب پڑھیں گے، فلانے پڑھیں گے، فلانے پڑھیں گے، تو اس کے چکر میں ختم۔ تو مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں پڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پڑے۔ تو سب سے پہلے بچے کو پاک صاف کر کے اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جائے، پھر اس کے بعد 3 دن سے پہلے ہی اب اذان اور اقامت پڑھ لی، اس کے بعد کیا ہے، اس کا اچھا بہترین نام رکھا جائے۔ سب سے بہتر نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اور کوئی ہمیں پوچھتا ہے جی نام بتائیں، بچہ پیدا ہوا ہے نام بتائیں اس کا، تو میں تو سب سے پہلے اس کو یہ 2 نام بتاتا ہوں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور سب سے پہلے آگے والے کا کمنٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے بڈھو کے نام ہے، کوئی یونیک سا نام بتائیں، یہ بڈھوں والوں کے نام ہے، بڈھے کے نام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ یہ 2 نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، معنی دار نام رکھا جائے، یہ نہیں کہ ہاں رمیز راجہ کے فین ہیں تو رمیز رکھ لیا، دوسرے کسی کے فین ہیں تو اسی کا نام رکھ لیا۔ میں مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے نام زیادہ دیکھتا رہتا ہوں کہ کس کا کیا نام ہے۔ نئے آنے والے بچے جو ابھی 5-4 سال کے ہوئے ہیں ان سب کے نام ایک چیز میں ملتے ہیں مجھے، اور کہیں نہ کہیں ان کا بیک گراؤنڈ اس نام کے رکھنے کا جو پس منظر ہے وہ والدین کسی نہ کسی کے مداح ہوتے ہیں، اسی کے نام پر اس کا رکھ لیا گیا۔ اور ایک معاشرے میں ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے، پورے علاقے میں ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جیسے میرے بچے کا نام ہے۔ اور کئی عرب مسلمان ہیں، اب کہاں سے ڈھونڈیں گے یونیک نام، پھر ٹنکو منکو رکھ کے گزارا چلانا پڑتا ہے، کیونکہ یونیک نام تو ملنے سے رہا، اب یہی لکھو، عجیب و غریب بنا معنی کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اچھا نام جو رکھو گے تم، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیثوں کا مفہوم ہے کہ بچے کے اوپر جو اس کی وہ زمانہ ہوتا ہے جب بچہ زبان سے نہیں بول سکتا ہے، ریئیکٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے جو قول و فعل ہوتا ہے اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ بچے کی ذاتی زندگی پر۔ اس کا نام اچھا رکھا تو اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کچھ ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ نام آپ کے اگر ذہن میں ہوں گے کہ کس نام کے برے اثر پڑتے ہیں، تو آپ معاشرے میں دیکھیں کہ یہ نام جن جن کا ہے ان کی حالت کیسی ہے، تو بالکل برابر سی لگے گی آپ کو، بیلنس ہوگا، کیونکہ نام کا اثر جو پڑتا ہے۔ تو اچھا نام رکھا جائے، معنی دار نام رکھا جائے۔ سب سے بہتر نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اس کے نام کے ساتھ کیا لگایا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ذاتی نام رکھے ہیں کسی کے تو اس کے ساتھ عبد لگایا جائے، قیوم کاکا، کریم کاکا، رشید کاکا، ایسے نام حضرت ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو خدا کے صفاتی نام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے، اس کو عبد کے بغیر کسی کو پکارنا گناہ ہے۔ کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرشید ہے تو رشید کہا، تو چونکہ یہ رشید کس کا نام صفاتی نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو عبد الرشید کہنا ہے، عبد القیوم کہنا ہے، عبد العزیز کہنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ مرکب نام رکھ لیا جائے، غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام مرتضی، ایسے نام۔ پھر اس کے بعد بچہ 7 دن کا ہو جائے، نام بھی تو اب رکھے نہیں جاتے ہیں، نام تو پہلے ہی دن آذان پڑی، اقامت پڑی، اس کے بعد اس کا نام رکھا جائے، مگر سالوں گزر جاتے ہیں نام نہیں رکھا جاتا، وہ بے نام بچہ پڑا رہتا ہے، تو اس کی زندگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔
پھر اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، ختنہ بھی کی جائے اور اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ اب یہاں بھی دونوں ماحول بگڑے ہوئے ہیں ہمارے کہ عقیقہ، یہاں اگر میں پوچھ لوں کہ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے عقیقے کیے ہیں تو کم سے کم 90% والدین ہاتھ کھڑا کریں گے نہیں کیا ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بچہ ہو، لڑکا ہو تو اس کے 2 جنس عقیقے کیے جائیں، بکری یا بکری ہو تو 2 بکریاں، 2 بکرے، یا اور ہو تو عقیقے کے مسائل جتنے بھی ہیں بالکل قربانی کے مسائل کے ساتھ ہیں۔ جتنے مسائل عقیقے قربانی کے ہیں وہی مسائل، بالکل وہی مسائل قربانی کے ہیں۔ اس کے لیے بھی ویسے ہی جنس کا جانور ڈھونڈا جائے۔ اگر بڑا جانور ہے تو اس میں آپ اس کو ایک ہی کر کے اس کے حصے چونکہ ساتھ ہوتے ہیں بڑے جانور کے، تو اس میں 2 عقیقے رکھ سکتے ہیں آپ بچوں کے۔ تو یہ عقیقہ کرنا، اگر لڑکی ہے تو اس کو ایک ہی جنس کا عقیقہ، 1 بکری، 1 بکرا، 1 بیڑو، کچھ بھی۔ پھر اس کے بعد اب والدین، بچہ رو رہا ہے تو اس کو لگا کے دے رہے ہیں گانے، یہ لو جی گانے لگا کے دے دیے، اس کے سامنے ڈھول دھمکارے والے وہ لگا کے دے دیا میوزک، اس سے سکون ملتا ہے بچے کو، اور بڑا ہو کے وہ وہی بنتا ہے۔ تو فرمایا جب تک وہ بچپنے کی حالت میں ہے تو کوشش کی جائے اس کے سامنے ایسے اعمال نہ کیے جائیں جو بد ہوں، اور ان بد اعمالی کا برا اثر بچے پر پڑے گا۔ بچے کے سامنے غیبتیں شروع، حالانکہ بچہ دودھ پیتا ہے، وہ سنتا تو نہیں ہے پر اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ گالی گلوج، حرام مال کھایا تو اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا رہے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں بچے کا حق بیان کیا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے۔ اگر آج کل تو چونکہ دودھ بازار کا پلایا جاتا ہے بچوں کو، تو کم سے کم 1 مرتبہ ماں بچے کو دودھ ضرور پلا دے، تاکہ وہ اس کی طرف سے حق ادا ہو جائے۔ اگر اس نے دودھ نہیں پلایا تو وہ اس کے ذمہ اس کا بچے کا حق رہ جائے گا، وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ پھر 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک دودھ پیا ہے۔ تو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اس کو بعد اس کا دودھ چھوڑا دیا جائے۔ پھر اب بچے کی نشو نما ہو رہی ہے تو اچھی غذا اس کو پیش کی جائے، حلال غذا سے اس کی نشو نما کی جائے۔ پھر اس کے بعد بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے۔ 12 سال تک بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا کے والدین فارغ، بس یہ حق ادا کر دیا میں نے، ایک بار قرآن پڑھا سٹیا بس بچے تو کافی ہے، حق ادا کر سٹیا جی ماشاءاللہ میں اپنے بچوں 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں سب کو قرآن پڑھایا ہے جی، کتنی مرتبہ پڑھایا ہے؟ مولوی صاحب کو چھوڑے داسا جی پورے 13-14 سال تک پڑھتا رہا، پھر اس نے پڑھا کیا ہے؟ ناظرہ پڑھا ہے، اور اسی بچے کو اسی وقت پوچھ لیں کہ ذرا بچہ پڑھ کے دکھاؤ قرآن، تو 12 سال کی عمر میں جس بچے نے چھوڑا ہے 30 سال کی عمر میں اس کو قرآن کہاں یاد رہے گا؟ حافظ صاحب کو نہیں یاد رہتا ہے اگر یا قرآن کے اوپر دھیان نہ دیا جائے، جس نے حفظ کیا ہے تو ناظرہ پڑھ کے والدین فارغ ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے پڑھایا ہے جی بچوں کو قرآن، تو اب وہ بچہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو ایصال ثواب نہیں کر پائے گا یقینی طور پر۔ ایک حضرت نے مجھے دعوت کی کہ آئے رات کو میرے پاس قرآن پڑھنا ہے، میں نے کہا نہیں میرے رات کو تو نہیں آ سکتا ہوں، نماز پڑھانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اگلے دن پھر سے فون کیا، کہا آپ تو نہیں آئے، خیر میں آپ کی وہ حصہ بھیج رہا ہوں کچھ دعوت کا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا الحمدللہ میں نے رات کو 14 قرآن پڑھا ہے، پوری رات حافظ صاحب بیٹھے رہے، 14-15 حافظ تھے، پتہ ہے کتنے حافظ تھے؟ 14 قرآن کی تلاوت کی۔ میں نے کہا آپ نے خود کتنی کی؟ خود کتنے پارے پڑھے آپ نے؟ کہا جی فرصت ہی نہیں ملی، کماؤں لگیا تھا۔
تو آپ بتائیں. پھر میں نے پوچھا آپ نے ایک ساتھ اتنے کیوں قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی والد صاحب راتی خوابہ پہ چائے دے ایسی ڈر گیا. میں نے کہا ڈرے آپ یا حافظ صاحب؟ جن حافظ صاحب سے آپ نے قرآن پڑھا ہے ان کے خواب میں والد صاحب آئے تھے کہ آپ کے والد آپ کے خواب؟ نہیں جی میری خواب میں. تو اب بتائیں جس کا باپ مرا ہے اس کو زیادہ درد ہے کہ حافظ صاحب کو 14 یا 20 25 100 بھی پڑھا لے؟ تو خود اپنی اولاد کو وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد احسان ثواب تم نے کرنا ہے، میں تمہارے لیے کما رہا ہوں، تمہارے حق ادا کر رہا ہوں. حافظ صاحب پڑھیں گے کیا فائدہ؟ آ کے پڑھ جائیں گے دعوت کچھ بھی ہے، کھلا لیا آپ نے، کھلا لیا اچھے سے، تو کوئی فائدہ نہیں. تو خیر بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کی صرف تعلیم کے اوپر نگرانی نہ کریں بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کی نگرانی کریں، اس کے سنگ دوستی وغیرہ سب کے اوپر نگرانی کریں. ہاں بچے کو سکول بھیجنے کے چکر میں 20 روپے پکڑا دیے، جاؤ ایک بچے پیسے پاکٹ منی، جاؤ کھیلو، جاؤ سکول. اب وہ بچہ جا کے دکاندار سے سگریٹ بیڑی لیتا ہے، اسی کے ساتھ ادھار قائم طے کرتا ہے، سگریٹ بیڑی چل رہی ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا 24 گھنٹے کی نگرانی یہ بھی حق ہے والدین کا. پھر بالغ ہو جائے تو اس کا بچی ہو یا بچہ اچھے مناسب جگہ اس کے نکاح کا انتظام کیا جائے. آدھے سے زیادہ والدین 90%، 95%، 99% والدین وہ حق کھا کر بیٹھے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. نوکری لگ سی پھر کرال سا جی کیا فائدہ، در پدار ہو گئے سی. لا نسألک رزقا، رزق کی تم فکر مت کرو، رزق تو ہم دیں گے تم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تم اپنے حق ادا کرو، ان کی اچھی تربیت کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں بہت آسانی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے والدین بچے بالغ ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، بڑھاپے پہ پہنچ چکے ہیں، ابھی شادی نہیں کروائی، نکاح نہیں کروایا، اور خود سے یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں ہم نے تو حق ادا کر دیا. ہمارا حق تب تک تھا جب تک جی یہ بچے کیا تھے، گود میں کھیل رہے تھے. اور ایک میں تجربے کی بات بتاؤں کہ آج کل والدین حق ادا کرتے ہیں بچے کی کب تک؟ جب تک وہ کم سن ہوتا ہے، اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. 8 سال تک اس کی اچھی نشوونما کی جاتی ہے، 10-12 سال تک اس کو اچھے سے دکان پر کھلایا پلایا، بیگ سکول سب کچھ کیا جاتا ہے. اس عمر تک جب اس عمر سے آگے چلے گا اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ایک بچہ ہے، کم سن بچہ ہے، اس کو آپ 2 روپے کے کپڑے پہنا دیں یا 2000 کے یا 2 لاکھ کے کپڑے پہنا دیں، کیا فائدہ؟ دودھ پی رہا ہے. پھر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ بڑا ہو جائے گا تب میری بھی یہ کیا کرے گا، مجھے بھی اچھے کپڑے پہنائے گا. تو اس کو یاد کہاں رہے گا؟ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے والدین اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، جبکہ تب ضرورت ہے والدین کو ان کے حق ادا کرنے کی. بچے کی ابھی کم سن ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا، آپ نے پورے حق ادا کیے. بڑا ہو کے لاتے مارے گا کہ وہ چھوٹا آپ کو لاتے مارے گا؟ یقینی طور پر جب وہ طاقتور ہو جائے گا تب اس کو چاہیے کہ آپ کی وہ جو حقوق کی ادائیگی تب اس کو یاد ہونی چاہیے. تو خیر، تو نکاح کروائیں بچوں کے، یہ ان کا حق ہے، بالغ ہو جائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اولاد بالغ ہونے کے بعد جتنے گناہ کرتی ہے اس کا پورا وبال عذاب والدین کو ہوگا، چاہے وہ جان بوجھ کر کرتی ہے یا انجانے میں. ہاں البتہ اگر والدین نے اس کے حق ادا کر دیے ہیں پھر اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کی بات الگ ہے، پھر والدین کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو خیر، بس میں آخری بات پوری کروں گا. ایک واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی دور خلافت میں ایک والد آئے، روتے بری حالت میں، کہا کہ میرے بچہ جی مجھے پوچھتا نہیں ہے، مجھے پوچھتا نہیں ہے، مجھے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کبھی مجھے مطلب کھانا پینا نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچہ بلایا، سخت غصے میں، اولاد جوان اولاد ہے، اس کو لٹاؤ اور اس کو مارو کوڑے. 1-2 کوڑے پڑے، ابھی اس کو تو چیخ کے بولنے لگا، امیر المومنین ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ اس کے بعد مجھے ماریے، سزا دیجئے. کھڑا کر دیا گیا. تو امیر المومنین سے پوچھا کہ بتائیں حق، بچے کے حق کیا ہوتے ہیں، اولاد کے حق؟ تو
تو فرمایا کہ پہلا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، اچھی زوجہ کا انتخاب کرے. کہا میری والدہ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے، کیا ہے، کون سی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیا حق ہوتا ہے؟ اچھا نام رکھا جائے. تو فرمایا میرا اچھا نام کیا ہے؟ میرا نام جعیل ہے. اس کے معنی بتائیں. تو جعیل عربی میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو رینگتا ہے یہ گارے کیچڑ میں. پھر فرمایا اس کے بعد کہا اچھی تعلیم دی جائے. کہا مجھے کلمہ تک یاد نہیں ہے اور نہ کبھی میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا. جب بڑا ہو گیا تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. آج پتہ چلتا ہے کہ میں بالکل جاہل ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کیا حق ہے؟ تو اچھی تربیت کے بعد، تعلیم کے بعد، اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کروا دیا جائے. کہا اس کے بعد تو والد صاحب مجھے ملے ہی نہیں کبھی، میں نے خود نکاح کیا ہے. اب اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ پورا ذہن بدل گیا اور فرمایا اس کو آزاد کر دو، بچے کو آزاد کر دو. اور والد کو کہا کہ اگر تو والد نہیں ہوتا یہ جتنے کوڑے میں نے اس کے لیے، اس کی سزا کے لیے متعین کیے تھے اتنے ہی تجھے کوڑے لگائے جاتے، مگر بچے کے سامنے تیری سزا معاف، تیرا مقدمہ خارج. تو دیکھیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد ہیں اگر ابھی والد نہیں بنے ہیں تو والدین کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے. والدین کے جتنے حقوق ہیں ادا کرنے چاہیے، مگر اس سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اولاد کے پورے حقوق ادا کیے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.